أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. کتاب اصول عقائد میں کتاب کے اعتبار سے ہمارا یہ تیسرا درس ہے. کتاب کے اعتبار سے تیسرا درس ہمارا چل رہا ہے، جس کا عنوان تھا خدا کی معرفت. خدا کی معرفت کے لیے دو اطمینان بخش راستے. اور اس سلسلے میں ہم نے کل پڑھا تھا اندرونی راستہ، بیرونی راستہ. پھر اندرونی کی تھوڑی تفصیل پڑھی تھی. صحیح آگا آواز نہیں آ رہی. تو اس کو ہم نے قدر ممکن پر کوشش کی تھی سمجھنے اور سمجھانے کی. آج ہم تھوڑا ڈیٹیل سے اس کو سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، جس کو صاحب کتاب نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. الف اندرونی راستہ. کیا اندرونی راستہ؟ دو راستے بیان کیے تھے نا کل درس میں، ایک اندرونی اور ایک بیرونی، ایک داخلی اور ایک خارجی. کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ان چند امور پر صحیح معنوں میں غور و فکر کریں. صاحب کتاب استاد ایت اللہ العظمہ شیخ مطارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ان چند امور پر صحیح معنوں میں غور و فکر کریں. ہم سے نمبر ایک کون سے امور ہیں؟ وہ یہ ہیں. نمبر ایک، دانشوروں کا کہنا ہے کہ جس انسان کے بارے میں توجہ کریں، جس انسان کے بارے میں توجہ کریں، خواہ وہ کسی نسل یا کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی مخصوص تعلیم نہ دی جائے، یہاں تک کہ اس نے نہ تو خدا پرستوں کی بات سنی ہو اور نہ مادہ پرستوں کی. یعنی ایک انسان ایک عام بالکل صاف ذہن انسان ہے، نہ اس نے اللہ والوں کی بات کو سنا ہے اور نہ ہی مادہ پرستوں کی باتوں کو سنا ہے. اب اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے، خالی ذہن ہے، صاف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے سلسلے میں کچھ بھی. نہ مادہ پرستوں کی بات سنی اس نے اب تک اور نہ ہی خدا پرستوں کی بات سنی ہے، اللہ والوں کی بات سنی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ دانشوروں کا کہنا ہے، یعنی علماء کہتے ہیں کہ جس انسان کے بارے میں توجہ کریں، خواہ وہ کسی نسل یا کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی مخصوص تعلیم نہ دی جائے، یہاں تک کہ اس نے نہ تو خدا پرستوں کی بات سنی ہو اور نہ مادہ پرستوں کی، پھر بھی وہ خود مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، مادے کو مانتے ہیں. کہ دنیا خود بخود بن گئی، کائنات خود بخود چل رہی. مثلا یہاں تک کہ اس نے نہ تو خدا پرستوں کی بات سنی ہو اور نہ مادہ پرستوں کی، پھر بھی وہ خود بخود ایک توانا اور صاحب قدرت طاقت کا احساس کرے گا. یعنی وہ انسان پھر بھی کیا کرے گا؟ ایک توانا، طاقتور، مضبوط، طاقتور اور صاحب قدرت طاقت کا احساس کرے گا، جو اس مادی دنیا سے بالا تر ہے، جو اس مادی دنیا سے بالا تر ہے، اوپر ہٹتے ہیں، اوپر اٹھتے ہیں، یعنی اس سے بلند ہے، بالا ہے اور ساری کائنات پر حاکم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ توانا اور صاحب قدرت طاقت کا وہ احساس کر رہا ہے، وہ اس مادی دنیا سے بالا تر ہے اور ساری کائنات پر حاکم ہے. ساری کائنات اس کے زیر حکومت ہے، وہ پوری کائنات کا حاکم ہے. وہ اپنی جان و روح کی گہرائیوں اور قلب کے تمام گوشوں میں محسوس کرے گا. کون؟ جو صافی القلب انسان ہے، یعنی جس کے پاس ابھی کدھر کی بھی معلومات نہیں ہے، نہ اللہ والوں کی ہے نہ ہی مادہ پرستوں کی ہے. وہ اپنی جان اور روح کی گہرائیوں میں اور قلب کے تمام گوشوں میں محسوس کرے گا کہ ایک لطیف و مہربان آواز جو نہایت واضح اور محکم بھی ہے، اسے علم و قدرت کے ایک عظیم مبدا کی جانب کہ جسے ہم خدا کہتے ہیں بلا رہی ہے. ایک ایسی آواز ہے، کیا؟ ایک لطیف و مہربان جو پر از لطف ہے، لطف سے بھری ہوئی ہے. کیا؟ جو لطف سے بھری ہوئی ہے، مہربان ہے. ایسی آواز جو لطیف ہے، مہربان ہے. لطف اور مہربان، لطیف اور مہربان.
جو نہایت واضح اور محکم بھی ہے، صاف ہے، بالکل بالکل کلیئر ہے. اسے علم و قدرت کے ایک عظیم مبدے کی جانب ہے، علم و قدرت کے عظیم کہ جسے ہم خدا کہتے ہیں بلا رہی ہے. یہ آواز کدھر بلا رہی ہے؟ اسے اللہ عز و جل کی طرف دعوت دے رہی ہے. آواز کیسی ہے؟ لطیف و مہربان ہے. ہاں، یہ اسی انسانی فطرت کی پاک و پاکیزہ آواز ہے. کس کی آواز ہے یہ؟ انسانی فطرت کی پاک و پاکیزہ آواز ہے. یعنی خود انسان کے ضمیر کی آواز ہے، فطرت کی آواز ہے. فطرتاً انسان اللہ کو چاہتا ہے، فطرتاً انسان اللہ کو مانتا ہے، حقیقت میں مانتا ہے. بولو وہ نہیں ظاہری طور پر مان رہا ہے، صاف ہے، لیکن اس کے دل میں ضمیر میں کہیں نہ کہیں اللہ موجود ہے. یہ کہاں کی آواز ہے؟ داخل کی آواز ہے، اس کے اندر کی آواز ہے جو اسے دعوت دے رہی ہے اللہ عز و جل کی طرف، اس کو بلا رہی ہے. نمبر 2، یہ ہو گئی پہلی. نمبر 2، پہلی جو بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ ہمیں چاہیے ان چند امور پر صحیح معنوں میں غور و فکر کریں. ان امور پر تو پہلا امر ہو گیا. کیا پہلا امر کیا ہے؟ دانشوروں کا کہنا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہنا ہے یہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے. نمبر 2، ممکن ہے انسان مادی دنیا کی ہنگامہ آرائیوں اور زندگی کی چمک دھمک میں اتنا مگن ہو جائے کہ وقتی طور پر اس آواز کو سننے سے غافل ہو جائے. کیا ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ مادی دنیا کی ہنگامہ آرائیوں میں، مادی دنیا کی چمک دھمک، مادی دنیا کے ہنگاموں میں، شور شرابے میں کیا ہو جائے؟ اتنا مگن ہو جائے، اور مگن اس قدر ہو جائے کہ وہ وقتی طور سے غافل ہو جائے، اس کی آواز سنائی نہ دے. کیا کہنا ہے؟ ممکن ہے کہ انسان مادی دنیا کے ہنگامہ آرائیوں اور زندگی کی چمک دھمک میں، ظاہری چمک دھمک میں اتنا مگن اور مست ہو جائے کہ وقتی طور پر اس آواز کو سننے سے غافل ہو جائے. لیکن وقتی طور سے ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت وہ اپنے آپ کو مشکلات اور پریشانیوں میں گرا ہوا پاتا ہے، جس وقت آفات ارضی و سماوی، زمینی و آسمانی آفات، مصیبتیں، مشکلات، مثلا سیلاب میں گر گیا انسان، یہ زمینی آفت ہے. زمینی آفت ہے. زلزلے زمینی آفت ہے. طوفان جب اس میں گر جاتا ہے، اور جب خطرناک اور ناسازگار موسم میں اس کا ہوائی جہاز گر جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ہوائی جہاز گر جاتا ہے. بھلے اور اضطرابی لمحات اس پر حملہ آور ہوتے ہیں. جب انسان سیلاب، زلزلے، طوفان، جب خطرناک اور ناسازگار موسم میں اس کا ہوائی جہاز گر جاتا ہے اور اضطرابی لمحات اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، ایسے وقت میں کہ جب مشکلات پر قابو پانے کے لیے تمام مادی وسائل کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی. جتنے مادی یعنی دنیاوی وسائل جو کہ آپ دیکھیں جتنے سب آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو وسائل اس کے ہوتے ہیں کسی بھی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، صحیح، مشکلات پر قابو پانے کے لیے تمام مادی وسائل کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی. تو اس وقت اس کی روح کی گہرائیوں میں ایک آواز ابھرتی ہے. ایک آواز ابھرتی ہے. کون سی آواز؟ یہ آواز ابھرتی ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر سے ایک خاص قسم کی قدرت اسے اپنی طرف بلا رہی ہے. ایک ایسی قدرت جو کہ تمام طاقتوں سے برتر و بالا ہے، سب سے بلند و بالا ہے. ایک پوشیدہ طاقت کہ جس کے سامنے تمام مشکلات آسان و سہل ہیں. آپ کو ایسے لوگ بہت ہی کم ملیں گے کہ جنہیں زندگی کے کٹھن وقت میں ایسی توجہ حاصل نہ ہو. یعنی جب انسان ایسی مصیبت میں پھنستا ہے، ایسی پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو آواز، دل کی آواز ہوتی ہے اس کے، کسی طاقت کو پکارنے کے لیے. اور کہہ رہے پوشیدہ طاقت کے جس کے سامنے تمام مشکلات بہت آسان و سہل ہیں. آپ کو ایسے لوگ بہت ہی کم ملیں گے. اس طرح کے لوگ، ایسے لوگ بہت کم ملیں گے کہ جنہیں زندگی کے کٹھن وقت میں ایسی توجہ حاصل نہ ہو. بلکہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، مادے پر ان کا جو ہے وہ اعتقاد ہو یا نہ ہو، اللہ کو مانتے ہو نہ مانتے ہو، لیکن جب وہ کٹھن وقت میں پھنس جاتے ہیں، مشکلات میں پھنس جاتے ہیں،
تو ان کے دل کی آواز ہوتی ہے کسی ایسی طاقت کی طرف، ہاں، کہ جو سب سے برتر ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، سب سے بڑی ہے، بھلے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایسے لوگ بہت ہی کم ملیں گے کہ جنہیں زندگی کے کٹھن وقت میں ایسی توجہ حاصل نہ ہو اور بے اختیار خدا کی یاد نہ آئے۔ یہ چیز اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم اس کے اور وہ ہمارے کس قدر نزدیک ہے۔ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم اس کے اور وہ ہمارے کس قدر نزدیک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کس قدر نزدیک ہے اور ہم اس کے کس قدر نزدیک ہیں۔ جہاں تمام وسائل فیل ہو جائیں، تمام وسائل ناکام ہو جائیں، تمام وسائل ہماری مدد نہ کر سکیں، تمام وسائل ہمارے مشکلات کو دور نہ کر سکیں، ایسے وقت میں ہمارے اندر کی آواز ہوتی ہے کسی طاقت کے لیے، کسی پاور کے لیے، کسی بڑے قادر و مختار کے لیے، اور وہ طاقت کوئی اور نہیں ہوتی، وہ طاقت اللہ عز و جل کی طاقت اور قدرت ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اس امر کی نشاندہی کرتی ہے، اس امر کی طرف ہمیں بتاتی ہے، اشارہ دیتی ہے، اس امر کو سمجھاتی ہے کہ ہم اس کے، یعنی ہم اللہ عز و جل کے اور وہ ہمارے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کس قدر نزدیک ہے، قریب ہے۔ وہ تو ہماری جان و روح، وہ تو ہماری جان و روح میں موجود ہے، وہ ہماری جان و روح میں موجود ہے، تو ہم سے دور نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جان اور روح میں موجود ہے۔ فطرت کی یہ آواز انسانی روح میں ہمیشہ رہتی ہے، البتہ ایسے لمحات میں زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ کیسے لمحات میں؟ جب انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے اور کوئی اسے دنیاوی سہارا نظر نہیں آتا، تمام مادی وسائل فیل ہو جاتے ہیں، کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اس کے کام نہیں آتے، تو اس وقت اس کو یہ بات زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ فطرت کی آواز انسانی روح میں ہمیشہ رہتی ہے، البتہ ایسے لمحات میں زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ اس کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ بھلے جی تو آج ہم نے اندرونی راستہ اور اس کی ڈیٹیل اور اس میں جو صاحب کتاب نے کہا کہ چند امور پر صحیح معنوں میں غور کریں، غور و فکر کریں، اس میں سے ہم نے ایک پر غور و خوض کیا، دانشوروں کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بات اس میں آئی کہ ممکن ہے انسان مادی دنیا کی آرائیوں اور زندگی کی چمک دھمک میں اتنا مست و مگن ہو جائے کہ وقتی طور پر آواز کو سننے سے غافل ہو جائے، لیکن جس وقت وہ اپنے آپ کو مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا دیکھے گا، گھرا ہوا پائے گا یا پاتا ہے، جس وقت آفات و عرضی و سماوی، سیلاب یا زلزلے مثلاً یا طوفان یا خطرناک اور سرکار موسم میں اس کا ہوائی جہاز گر جاتا ہے یا کوئی اور پریشانی اس کو لاحق ہو جاتی ہے، تو ایسے وقت میں جبکہ مشکلات پر قابو پانے کے لیے تمام مادی وسائل کے راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی، تو اس وقت اس کی روح کی گہرائی میں آواز ابھرتی ہے، اٹھتی ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر ایک خاص قسم کی قدرت و طاقت ہے جو اسے اپنی طرف بلا رہی ہے، ایک ایسی قدرت جو کہ تمام طاقتوں سے افضل ہے، برتر ہے، بالا ہے، بلند ہے، سب سے زیادہ طاقت اور قدرت وہ ہے، تمام طاقتوں سے زیادہ بلند و بالا ہے، ایک پوشیدہ طاقت کے جس کے سامنے تمام مشکلات بہت آسان و سہل ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ بہت ہی، یعنی سب یہ کیا ہوتی ہے؟ آواز ہوتی ہے، دل کی یہ آواز ہوتی ہے، اندر کی آواز ہوتی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ بہت کم ملیں گے کہ جن کو ایسے وقت میں بھی یہ آواز محسوس نہ ہو، نہ کہ برابر ایسے لوگ ہوں گے، ورنہ سب کو آواز محسوس ہوتی ہے۔ پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ فطرت کی یہ آواز انسانی روح میں ہمیشہ رہتی ہے، ایسا نہیں کہ اسی وقت آتی ہے، نا، ہمیشہ رہتی ہے، لیکن پریشانی، مشکلات، مصیبتوں اور جب انسان گر جاتا ہے تو ایسے لمحوں اور موقعوں پر، مواقعوں پر یہ آواز شدت سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ نمبر 3 انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، نقطفی الہذا المقدار، باقی سہجی غزل انشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محمد وآل محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔